ایک قسم دی جڑی آیت ہے جی سورہ بقرہ دی 213 یہ کچھ تاریخ دان کہہ لو کچھ نا واقف کار کہہ لو انہوں نے انسان دے بارے یہ تصور کیتا کہ انسان پہلے تاریکیاں چ بٹدا پھردا سی، شرک دے اندر وہ گرک سی، پھر آہستہ 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 جس طرح روشنی انہوں ملی علم دی تے او توحید دی طرف آیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن حکیم فرقان حمید دے اندر سورہ بقرہ دی 213 آیت یہ اندر یہ بالکل برعکس یہ سانو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، انسان طریقے دے اندر نہیں سی، روشنی موجود سی، پوری تعلیمات دے نال انسان نو پیدا کیتا گیا ہے۔ لہذا یہ جڑا انہاں دا خیال اور وہم ہے نا یہ جو کہ ناواقف کار ہے اس والے نا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ انسان نو جدوں پیدا کیتا اور اس تو بعد انہوں اس دنیا تے چھڈیا ان کو سکھا کے چھڈیا سی، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ شرک دے اندر مبتلا سی۔ اس سے جڑی گل آئی جی ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے۔ تو ہی دیکھ لو کہ شروع دے وچ ایک چھوٹا جا خاندان سی جس تو ابتدا ہوندی ہے اس انسان دی، انسانیت دی، اس دنیا دی۔ چھوٹے جے خاندان تو اللہ رب العزت نے اس دا آغاز کیتا، پھر آہستہ آہستہ ایک خاندان بڑا ہوندا گیا، حضرت آدم اور حوا ہوا، اس تو بعد خاندان بڑا ہوندا رہا۔ شروع دے آغاز دے اندر تے چونکہ خاندان چھوٹا سی، افراد کم سن، یہ امت واحدہ سی، کوئی اختلافات نہیں سی، کوئی نظریاتی اختلافات نہیں سن۔ اللہ رب العزت کی طرف جڑے احکامات ہوندے سی اس سے منون اس تے عمل بھی کرتے سن۔ جویں جویں خاندان وڈا ہویا، افراد دی تعداد ودھنی شروع ہوئی، تے لام اللہ انساناں دی سوچاں وچ فرق تے ہے کہ بائی ڈیفالٹ اللہ تبارک تعالیٰ نے اندر رکھی ہوئی ہے کہ ہر بندے دی استعداد او دی اندر قابلیت، او دی سوچ، او دی فکر مختلف ہے، مختلف کس دے اندر اللہ رب العزت نے بہت اچھا حافظہ رکھا ہوا ہے، کس کچھ کم ہے، کس دے اندر کسی نے سمجھن دی اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی اچھی قابلیت رکھی ہوئی ہے، کس کم ہے، یہ اللہ ہی جاندا ہے۔ انہاں حکمتاں نو اللہ ہی جاندا ہے اللہ نے کیوں انساناں دے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن جدوں یہ کمی اور بیشی آئی تو اتنے ہی اختلاف پیدا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے اینگل نہ سوچتا ہے۔ جدوں اپنے اینگل نال اپنے زاویت نال سوچ بچار شروع ہویا تو اختلاف پیدا ہویا، یہی گل آئی کہ پھر یہ حالت باقی نہ رہی، اختلافات رونما ہوئے۔ پھر ہی ہونا نا اختلافات، جدوں میری سوچ تہاڈے نال نہیں ملنی، تہاڈی سوچ میرے نال نہیں ملنی، تسی کچھ چاہندے ہو میں کچھ چاہنا ہے، تسی کہندے کہ نہیں یار اج ایتھے نہیں بیٹھنا چاہتے، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، میں کہنا نہیں اس تو بہتر جگہ کیڑی ہو سکتی، اختلاف پیدا ہو گیا۔ اسی طرح ہی اور چیزاں اختلاف پیدا ہو گیا، جڑی پھر اگے ودیا اس حد تک گئے معاملات کہ جویں جویں آبادی چ اضافہ ہویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ دی دتی ہوئی تعلیمات نو او دے اندر لوگاں نے اختلاف شروع کر دیتا، تحریفات شروع کر دیتیاں، اپنی مرضی اور اپنی منشا جو دماغ چ دل چ گل آئی وہ بیان کرنی شروع کر دیتی۔ وہ جڑا حق سی وہ دبنا شروع ہو گیا، تے جڑا باطل سی وہ پرویل کر گیا، وہ تے غالب آنا شروع ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے گاہے بگاہے اپنے انبیاء علیہ السلام اور رسول وہ بھیجے، اور بھیجے کد لی کہ وہی امت واحدہ بنانے واسطے، اس ایک نظریے دے اتنے قائم کرنے واسطے کہ جا کے انہوں دسو انہوں کہ بھی جس رستے تے چل پے نے وہ رستہ غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ میری تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ اے اللہ نے فرمایا کہ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، یہ تھوڑی جی اسی وہ بیان کیتا ہے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے۔ ہن اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی بھیجے نے جہرے تے لوگ سیدھے رستے سن، راست روی سیدھے رستے تھے، تے اللہ تبارک تعالیٰ دے بھیجے ہوئے نبی انہوں نے بشارت سناندے سن۔ بشارت کی خوشخبریاں سناندے سن، کنہ واسطے خوشخبریاں جڑے سیدھے رستے سن، جڑے اللہ تعالیٰ دی تعلیمات نو تسلیم کردے سن، مانتے سن، ایمان لے آندے سن، انہاں واسطے خوشخبریاں تے ڈر سناندے سن انہاں نو جڑے ہٹ درمی اور ضد دا مظاہرہ کردے سن، انہاں نو ڈر سناندے سن کہ تہیں رستے تو ہٹ گئے جے۔
آگے فرمایا اور ان کے ساتھ کتابیں اور حق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے. پھر یہ نہیں کیتا کہ نبی بھیجے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب بھی اپنی ایک دیتی کہ یہ وہ کتاب ہے جہدے مطابق تسی اپنی زندگیاں گزارنیاں نے اور اس کتاب کے مطابق ہی فیصلے کرنے نے. یہ روز اول تو لے کے آخری نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان انہوں دے اتنے بھی کتاب اللہ نازل ہوئی قرآن مجید جہاں اج ہی مطالعہ کرتے پے تھے. یہ راہ ہدایت دی کتاب ہے. اس تو پہلے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے راہ ہدایت دی کتاب بھیجی. اتوں ایک گل دی سانو سمجھ آندی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنہیں نبی بھیجے صرف ایک ہی دین واسطے بھیجے. وہ دین کیڑا سی؟ اسلام. اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرا تیسرا چوتھا دین نہیں کوئی شامل کیتا کہ چلے نبی فلان دین دے نال آ گیا تے فلان دین دے نال آ گیا. ایسا نہیں. اللہ تفرقہ بازی چاہتا ہی نہیں. نہ اللہ تبارک تعالیٰ دا منشا ہے اور نہ نبی چاہتے ہیں تے نہ نبیاں نے تعلیم دیتی کہ چونکہ میں نبی موسیٰ علیہ السلام وہ آ گیا عیسیٰ علیہ السلام آ گئے یا دیگر حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے اپنا نہیں پیش کیتا کہ میں نبی ہوں لہذا میرے نال ہی منسوب کیتا جاوے مذہب نو. نہیں کہ بے شک اللہ دے نزدیک دین اسلام ہے. اچھا ہن جس وقت اللہ دے نزدیک دین اسلام ہے تو اللہ دین اسلام نو ہی پسند کرتا ہے نا جی. اللہ دین اسلام نو پسند کرتا ہے تو اللہ نہیں چاہتا کہ اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے دین بنا کے بیٹھے ہوں. رخ بھی ایک طرف سی امت واحدہ بھی سی تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں بھی آئے سارے نے درس ایک ہی دیتا اور یہ سی کہ وحدہ لا شریک ہے تے تہیں سارے نے اس نو ایک مننا ہے. خالق مالک رب پالن والا مشکل کشا ہر چیز ایک مننی ہے. وقت دے نال نال اختلافات رونما ہوئے تو پھر انہوں نے کی کیتا پھر یہ نہیں کیتا کہ انہوں نے نبیوں نے بھی قتل کیتا ہے. بس پڑھیا نا بچے نبیوں نے بھی قتل کیتا. پھر اس حد تک گئے کہ جڑی کتاب اللہ آئی جڑے لوگ مانتے سن کتاب اختلافات کتنے آئے اگے یہ اندر ہی اسے آیت دے اندر ہی یہ منن والے نے بھی اختلافات کیتے جنہوں نے کتاب اللہ نو مان لیا کتاب اللہ لے لی تو وہ اندر تحریف کر دیتی جیسا وہ اندر تبدیلی کر دیتی اپنی مرضی اور منشا کے مطابق وہ اندر شامل کر لیا جو دل نو چنگا لگا وہ شامل کر لیا. بہت ساری چیزاں ایسی ہیں جسے پچھ پاڑ کے آئے ہیں. وہ چکی سی اونٹ کا گوشت انہوں نے اپنے اتنے حرام قرار دیتا. اونٹنی کا دودھ انہوں نے کیا سڑ لیا حرام ہے. اللہ اس چیز کی نفی کرتا کہ نہیں میں یہ چیزاں نہیں سی نہ کہ حرام کی انہوں نے خود از خود جڑا نا اپنے اتنے حرام قرار دیتی ہیں. اسی طرح ہفتے کا دن جڑا سی انہوں عظیم اور مقدس بنا لیا. اسی طرح بہت ساری ایسا چیزاں سی جہاں انہوں نے جڑیاں نا اپنے طور پہ انہوں نے اختلاف شروع کرتا. اللہ بھی اتنے یہ گل کرتے ہیں اور ان اختلافات کی رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا. اللہ نے اس گل کی بھی نفی کی. کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حق نہیں دسیا روشن تعلیمات نہیں ہے. نہیں پوری روشنی دے وچ لوگ آئے نے. اللہ تبارک تعالیٰ نے تعلیمات اپنی انہوں نے دتیاں حق دیتا اور حق نو سمجھایا. نبی آئے انہوں نے سمجھایا. وہیں پہلے دیکھ لو حضرت آدم علیہ السلام تو بعد ایک عرصہ دراز تک گزرے. شیس علیہ السلام مختلف انبیاء علیہ السلام آئے. پھر آخر کار نوح علیہ السلام دے جس وقت آئے تو آپ نے بھی کتنا عرصہ تک دعوت و تبلیغ اور اللہ کا پیغام پہنچایا. اور بالآخر وہ لوگ جڑے رہ گئے پیچھے کہ جڑے چند مٹھی بھر لوگ سن تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس تو پھر نسل انسانی شروع کی تھی جس کو آدم ثانی بھی یہی کہنے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی بھی کہنے ہیں. گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر وقت ایک ایسے جماعت بھی رکھی کہ جڑی حق نو سمجھ دی سی اور حق نو اگے پھیلان والی بھی سی.